بیسس پہ جب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ لیکچر بیس پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں مختلف ایشوز کو ڈسکس کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو آج سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں صفائی سے، جو ہمارا مین ایشو بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صفائی کے بارے میں سمپل سی بات سن لیں کہ جب ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صفائی کیا ہے، نصف ایمان ہے، آپ نے سنا ہے نا؟ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ارکان کتنے ہیں اس کام کے؟ 5 ارکان۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ 5 ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ساری باتیں جو اس میں شامل ہیں، اور صفائی کو اس میں سے اگر آپ نے صفائی کا جو پورشن ہے کمپلیٹ کر لیا تو دیٹ مینس کہ آپ نے آدھا ایمان مکمل کر لیا، ایسا ہی ہے نا؟ تو کتنی بڑی نماز آپ کو 5 مرتبہ ادا کرنی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اس طرح روزے رکھنے ہیں، اور روزہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی انتظار ہوں، اتنی بڑی عبادت ہے۔ لیکن روزہ بھی ایک سائڈ پہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا جاتا ہے حج۔ تو حج بھی کتنی بڑی عبادت ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ جاتے ہیں، ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آپ نے تبلیغ کی، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جگہوں کو دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ اس سے بڑی ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ بھی ایک سائڈ پہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ بھی آپ دیتے ہیں تو آپ ایک تو آپ کا اپنا مال صاف ہو جاتا ہے، دوسرا ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو اس سے بھی معاشرے میں بیلنس آتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک سائڈ پہ ساری چیزیں ہیں اور دوسری سائڈ پہ کیا ہے؟ دوسری سائڈ پہ کیا رکھا گیا؟ صفائی کو، کہ اگر آپ نے صفائی والا پورشن پورا کر لیا تو اس کا مطلب آپ نے آدھا ایمان مکمل کر لیا، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس میں دیکھیں کہ صفائی کا ایلیمنٹ ہے کتنا زیادہ ضروری۔ سب سے پہلے اس میں دیکھیں کہ جب صفائی کا ایلیمنٹ آتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے لیے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے، صفائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب روزہ رکھتے ہیں ہم تو تب بھی ہم ایسا ہی ہے، روزے کا مقصد بھی وہی ہے کہ ہم اپنے ہمارے جسم کی صفائی ہو جائے، جسم بہتر طور پہ کام کرنے لگے، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے بعد اسی طرح سیم آگے ساری باتوں کی طرف جائیں تو ہر ایک میں صفائی کا ایلیمنٹ سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے جو ہے کہ صفائی کے بارے میں، اس کے بعد یہ باتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے اسکول کو، جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں، اپنے ارد گرد کو اور اپنے جو بھی چیزیں ہیں ان کو صاف رکھیں کہ آپ کا اسپیشلی جو آپ کہاں پہ سوتے ہیں، سونے والی جگہ، ٹھیک ہے نا، وہ صاف ہونی چاہیے۔ اسی طرح کلاس روم میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ صاف ہونی چاہیے۔ اسکول کا سراؤنڈنگ آپ ارد گرد دیکھیں جہاں پہ کاغذ رہتا ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو آپ کو کیا چاہیے کہ اس کو سائڈ پہ رکھیں، سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آئندہ سے ہم کوشش کریں کہ صفائی کا مناسب خیال رکھیں۔ ایک تو ہم اپنے ارد گرد کو صاف رکھیں گے، دوسرا اس میں جو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہاں اہمیت کا پتہ چل گیا نا؟ تو جو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اس میں کمپیریزن کر کے بتایا گیا کہ کتنی ضروری ہے۔ تو اس کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، کہ آپ نے اگر یہ والا پورشن حل کر لیا تو آپ کے باقی ساری جو ہاف پورشن رہ جاتا ہے۔ ایمان میں کتنی بڑی چیزیں ہیں، یہ تو مین ارکان تھے، ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں رشتہ داروں کے حقوق، آپ کے دوستوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق ایک سائڈ پہ رہ گئے، لیکن یہ ساری ایک علیحدہ پورشن بن گیا کہ کس کا تھا؟ صفائی کا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صفائی کی کتنی اہمیت ہے، ہمارے اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا زور دیا ہے۔ تو آئندہ سے ہم صفائی کا خیال رکھیں گے اپنے گھر میں، اپنے آپ میں، اور اسی طرح جہاں پہ ہم جیسے اسکول ہے، اسکول میں ہم تقریباً 5-6 گھنٹے گزارتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہم جہاں پہ رہتے ہیں تو اپنے وہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن چیز سے روکنا کی بیسس پہ جب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ لیکچر بیس پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں مختلف ایشوز کو ڈسکس کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو آج سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں صفائی سے، جو ہمارا مین ایشو بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صفائی کے بارے میں سمپل سی بات سن لیں کہ جب ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، آپ نے سنا ہے نا؟ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ارکان کتنے ہیں اس کام کے؟ 5 ارکان۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ 5 ارکان ہیں،